والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ پانچویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ آیا مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو تو جو صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ ہیں، وہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ صغیرہ گناہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، انسان وضو کرتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے، وہ گناہ جھڑتے رہتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، علماء نے کسی نے 40 لکھے، 700 تک کبیرہ گناہ لکھے۔ یہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں، لیکن اللہ فضل کرے تو یہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اصل میں ہوتی ہے نافرمانی۔ اگر صغیرہ گناہ بھی بار بار کرتے رہیں تو وہ تھوڑے دن کے بعد کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر بڑے گناہوں سے بچتے رہو، ہم چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ علماء نے لکھا کہ کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کر کرو نہیں، اور کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑو نہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری نظر میں وہ چھوٹی سی نیکی ہو، لیکن وہی بخشش کا سامان بن جائے۔ انسان گناہ بھی چھوٹا سمجھ کر کرتا ہے، بعض ٹائم چنگاری بھی شعلہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچتے رہو، ہم چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک شان دی تھی، کوئی وضو کر کے آتا تو وضو کے جو پانی کے قطرے گر رہے ہوتے تھے، امام اعظم گناہ دیکھ لیتے تھے، امام اعظم کو گناہ نظر آ جاتے تھے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ طاقت مجھ سے چھین لے، لوگوں کے گناہ مجھ سے دیکھے نہیں جاتے۔ اسی سپارے میں دوسری آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت مبارکہ اس کا حکم بھی باقی ہے اور یہ تلاوت بھی اس کی قرآن میں ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک حیرت انگیز آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ نافرمانی گناہ اللہ تعالیٰ کی جائے تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، کہ جب محبوب تمہارے امتی گناہ کر دیں، ان سے گناہ ہو جائے تو یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ نافرمانی اللہ کی ہو رہی ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب یہ تیری بارگاہ میں آ جائیں، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی چاہیں، واستغفر لہم الرسول، اور آپ بھی ان کی سفارش کریں، آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پا لیں گے۔ نافرمانی اللہ کی ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں اور آپ ان کے لیے سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ قبول کرنے والا پا لیں گے۔ یہ آیت قرآن پاک میں موجود ہے۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ظاہری طور پر جب دنیا میں ہوں تو میرے پاس آ جانا، جب میں دنیا سے چلے جاؤں تو جب کیا کرو گے، ایسی کوئی روایت نہیں ملتی۔ یہ آیت قرآن میں باقی ہے
جو مدینہ جا سکتا ہے، جو وہاں رہتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائے اور یہی آیت پڑھے اور نبی پاک سے عرض کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ سفارش کریں کہ میرے گناہوں کی معافی ہو جائے۔ ملا علی قاری نے لکھا کہ اگر جو مدینہ نہیں جا سکتا تو نبی پاک کی روح ہر مومن کے گھر میں ہوتی ہے، ہر مومن کے گھر میں ہوتی ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرے اور ان سے عرض کرے یا رسول اللہ گناہ بہت ہو گئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں۔ آج بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں اور امتیوں کے گناہ معاف کرواتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، وہ رب سب کا ہے، پوری کائنات کا رب ہے، لیکن قرآن میں جگہ جگہ فرماتا ہے محبوب تیرے رب کی قسم، اسے ناز ہے تو اس بات پر ہے کہ وہ تیرا رب ہے۔ فرمایا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب آپس کے جھگڑے میں آپ کو حاکم نہ بنا لے، آپ کو حاکم نہ بنا لے، اور آپ جب فیصلہ کر دیں، آپ جب کسی کا فیصلہ کر دیں، اگر اس فیصلے کے خلاف وہ دل میں بھی اس فیصلے کو نہیں مانتا تو وہ مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ فیصلہ کر دیں۔ دنیا کی عدالت ہے، سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، وہ آپ کے خلاف فیصلہ کر دیں، آپ عدالت میں بولیں گے جج صاحب کو برا بھلا تو توہین عدالت آپ پر لگ جائے گی۔ دل میں آپ جج صاحب کو گالیاں دیتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، کوئی حکم لگتا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی اگر آپ فیصلہ کر دیں اور دل کے اندر بھی اس فیصلے کے خلاف اگر اس کا دل نہیں مانتا تو وہ مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شان دی ہے کہ جب تک آپ کو حاکم نہ بنا لیں، حاکم اللہ بھی ہے، قرآن میں ہے کہ احکم الحاکمین، حاکمین کا لفظ اللہ کے لیے بھی آیا ہے، حاکم وہ ہے، نبی کے لیے بھی آیا ہے کہ جب تک آپ کو حاکم نہ مان دے کیا پتہ لگا کہ لفظ ایک جیسے ہیں، اللہ بھی حاکم ہے، نبی پاک بھی حاکم ہے، اللہ حاکم ہے، اسے کسی نے حاکم نہیں بنایا ہے، نبی پاک جو حاکم ہے ان کو بنانے والا، حکومت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ لفظ ایک ہوتے ہیں لیکن برابری نہیں ہوتی کیونکہ حقیقت ایک نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے حبیب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ یہ ماں کا لفظ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں جو ہے، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے، اس جو کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں، کوئی اس سے باہر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا، اور اس کو کہتے ہیں علم غیب۔ جو لوگ علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں، ہم نبی پاک کے لیے ذاتی علم غیب مانتے نہیں ہیں۔ ذاتی علم غیب رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے جس کے پاس غیب کا علم ہے۔ نبیوں اور ولیوں کو جو علم ملتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ اگر نبی ولی کا ذاتی علم غیب مانا جائے تو شرک ہو جائے گا۔ ہم نبی ولی کا ذاتی علم غیب مانتے نہیں ہیں۔ اللہ نے نبی پاک کو کتنا علم دیا، کتنا غیب جانتے ہیں، ہمارے پاس کسی کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ یہ جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ حدیث موجود ہے۔ نئی معراج پر گئے نبی پاک،
آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، اس کا اثر میں نے ٹھنڈک کی صورت میں اپنے دل میں پایا۔ جو کچھ آسمانوں میں تھا، جو کچھ زمینوں میں تھا، سب مجھ پر روشن ہو گیا، ہر چیز کو میں نے دیکھ لیا۔ متعدد احادیث کو قرآن پاک کی آیت دلالت کرتی ہے کہ نبیوں کے پاس علم غیب ہوتا ہے۔ جو کہے کہ نبیوں کے پاس علم غیب نہیں ہوتا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے۔ جو کہے کہ نبیوں کے پاس علم غیب ہوتا ہی نہیں ہے وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا۔ قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ عام انسانوں کو علم غیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کو علم غیب کے لیے سن لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ تو یہ علم غیب اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ اگر جتنی بھی ڈکشنری اٹھا کر دیکھی جائے، جو لغت کی کتابیں ہوتی ہیں، اس میں نبی کا معنی آپ دیکھیں گے تو لغت میں لکھا ہوگا غیب کی خبریں دینے والا، ہر لغت کے اندر۔ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا، جہاں بھی نبی کا لفظ آیا ہے انہوں نے اس میں ترجمہ کیا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ انہوں نے جو ترجمے کیے ہیں وہ لکھتے ہیں نبی کا، نیچے اردو میں بھی نبی لکھ دیتے ہیں، نبی کے لفظ کا ترجمہ وہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ نبی کے لفظ کا ترجمہ قرآن میں بھی نبی لکھ دیتے ہیں، ہر لغت میں لکھا ہے کہ نبی کے معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ تو اللہ نبیوں کو علم غیب دینے والا ہے، وہ ذاتی طور پر جانتا ہے، وہ اپنے نبیوں کو جتنا چاہے علم دے، کوئی اعتراض کر سکتا نہیں۔ قیامت تک کی خبریں کس نے دی ہیں؟ قبر میں سے لوگ ایسے نکلیں گے، قیامت میں مجھے کھلے صراط پر ڈھونڈ لینا، سب نبیوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ قیامت تک کے حالات کس نے بیان کیے ہیں؟ نبی پاک نے بیان کیے ہیں۔ یہ بھی بیان کرتے ہیں، کیا یہ غیب کی خبریں نہیں ہیں؟ ساری خبریں نبی پاک نے غیب کی دی ہیں۔ تو جو نبی پاک کے علم غیب کا انکار کرے اور کہے کہ علم غیب ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، وہ مسلمان رہتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔